بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 11 نومبر سن 2021 بروز جمعرات۔ سعودی عرب کے شب نامے کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ اگر آپ سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد موصول ہو جائے۔ سعودی جنرل اتھارٹی برائے شماریات کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ مملکت کی صنعتی پیداوار انڈیکس ستمبر میں 6.5% کی سالانہ شرح سے بڑھی، جس کی وجہ کان کنی کے شعبے میں زیادہ سرگرمیاں ہیں جو تیل کی پیداوار پر غلبہ رکھتی ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق جنرل انڈیکس اب مسلسل 5ویں مہینے بڑھ گیا ہے اور شرح نما 3 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ سعودی جنرل اتھارٹی برائے شماریات کا کہنا ہے کہ کان کنی اور کھدائی کے شعبے میں پیداوار، جس کا وزن عام انڈیکس میں 74.5% میں سالانہ 7.6% کی شرح سے اضافہ ہوا، کیونکہ تیل کی پیداوار میں نمایاں اضافہ ہوا۔ سعودی جنرل اتھارٹی برائے شماریات کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ تیل کی پیداوار گزشتہ سال ستمبر میں یومیہ 8.9 ملین بیرل سے بڑھ کر اس سال 9.6 ملین بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ سعودی عرب اس سال تیل کی زیادہ آمدنی دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ اوپیک پلس معاہدے کے تحت پیداوار میں اضافہ کر رہا ہے، ایک ایسے وقت میں جب تیل کی قیمتیں کئی سالوں کی بلند ترین سطح پر ٹریڈ کر رہی تھیں۔ اس کے علاوہ نان آئل مینوفیکچرنگ سرگرمیاں ستمبر میں 4.5% کی ٹھوس سالانہ شرح سے بڑھی، پھر بھی اس میں گزشتہ ماہ کے 5% سے قدرے نرمی ہوئی۔ دوسری جانب بجلی اور گیس کے شعبے میں سالانہ 2.2% کی کمی ریکارڈ کی گئی، تاہم کمی کی رفتار اس سال مئی میں 13.7% سے نمایاں طور پر کم ہوئی ہے۔ انڈیکس میں نان آئل مینوفیکچرنگ کا وزن 22.6% ہے، جبکہ بجلی اور گیس کا شعبہ تقریباً 2.9% ہے۔ سعودی عرب میں مقیم فرانسیسی سفیر لارڈ ووک فوائلے نے 5ویں بار الدریہ تاریخی مقام کے دورے پر مسرت کا اظہار کیا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق فرانسیسی سفیر نے ٹوئٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر ویڈیو کلپ جاری کرکے کیپشن تحریر کیا ہے کہ الدریہ تاریخی مقام ہے جو سعودی دارالحکومت ریاض کے قلب میں واقع عظیم الشان جگہ ہے۔ فرانسیسی سفیر نے دنیا کے مختلف ممالک کے شہریوں کو الدریہ دیکھنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ آئیں اور فن تعمیر کے اس عظیم الشان تاریخی شاہکار کو دیکھیں۔ یاد رہے کہ الدریہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مملکت کی عمارتوں کے موتی الدریہ کو جدید خطوط پر استفار کرنے والے منصوبے کے پہلے مرحلے کا آغاز کر دیا ہے۔ اس کے تحت البجری کے علاقے کو جدید خطوط پر استفار کرنے نیز الطریف محلے کو نئے روپ میں پیش کرنے کا پروگرام بھی شامل ہے۔ الطریف محلہ یونیسکو کے عالمی ورثے کی فہرست میں شامل ہے۔ وادی حنیفہ کو بھی جدید انداز میں بسایا جائے گا۔ پروگرام یہ ہے کہ یہاں سالانہ اندرون اور بیرون ملک سے 25 ملین سے زیادہ سیاح آنے لگیں گے۔ یہاں 55,000 سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا۔ یہ سب یہاں کے تاریخی منصوبوں، سیاحتی مراکز اور سیاحتی پروگراموں میں مختلف حوالوں سے حصہ لیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سعودی اردو نیوز۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔